نہیں مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر گرائے اس کی شدتوں پر سسکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی ایک بھی سنے بنا اپنی شدتوں سے اسے بے حال کیے ہوئے تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے وہ اس کے اندر کے سارے درد چننے لگا۔ شالان پلیز، وہ بھی آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہرو، تم میری روح کا حصہ ہو، تمہیں لے کر میں جنونی ہو جاتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تھوڑا سا برداشت کر لو میری جان، میری خاطر۔ وہ اب اس کا سر تکیے پہ دھرتے اس پر اپنی شدتوں کو برساتے اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں دے رہا تھا۔ شالان، وہ ہچکی لے گئی کہ ایک دم وہ پرسکون ہوتا اسے بھی پرسکون کر گیا۔ دونوں کے سانس بہت گہرے ہوئے، لیکن ایک سکون تھا، ایک سرور سا چھا گیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اپنے آپ کو بکھری حالت میں دیکھتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو ٹھنڈے پانی سے بھگوئے جا رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے اسے یہ خواب تنگ کر رہا تھا۔ وہ جب بھی لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے آفس کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی کہ اچانک کسی سے بری طرح تصادم ہوا۔ آج آفس کے نیو CEO نے آنا تھا۔ وہ جلدی میں بھی آج لیٹ ہو گئی تھی، لیکن کسی سے بری طرح ٹکراتے وہ پیچھے گرنے لگی کہ مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ 2 سیڑھیاں اوپر کھڑا تھا جب وہ مہرو کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھے جا رہا تھا، اور مہرو جو کچھ بولتی کہ مقابل شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہر سی گئی۔ گزرے ماضی کی ایک جھلک اس کی آنکھوں میں دکھائی دی، اور یہ جھلک ایک کی نہیں دونوں ہی کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ شاپال نے اسے سیدھا کرتے خود پیچھے ہٹتے فارمل انداز میں پوچھا۔ جی آئی ایم اوکے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ اپنے کوٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن بند کرتا اپنے سیکرٹری کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ یہ یہاں پہ کیسے؟ مہرو نساء کے قدم یکدم ڈھیلے پڑے۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ زندگی آزماتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کمپنی کا نیا CEO تھا، شاپال شاہ۔ اف! وہ سر دونوں ہاتھوں پر گرائے گہرا سانس بھر گئی۔ مس مہرو نساء، کچھ دیر میں میٹنگ ہے، لیکن لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، خیریت ہے نا؟ مسٹر نادر نے اس کے پاس آتے اپنائیت سے پوچھا۔ یس آئی ایم اوکے۔ مہرو بمشکل مسکرائی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ مسٹر نادر وہاں پہ سینئر ورکر تھے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ 32 سالہ مسٹر نادر ابھی تک کنوارے تھے۔ ان کے اچھے کام کی وجہ سے سب ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ مخلصانہ اور دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ نہیں مسٹر نادر، آئی ایم اوکے۔ مہرو مسکرا کے انہیں بولتی اپنا لیپ ٹاپ آن کر گئی، جبکہ دماغ کی سوچوں کا رخ شاپال شاہ کی طرف تھا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میٹنگ میں کلیئر بتایا گیا کہ شاپال سب کی باہمی رضامندی سے CEO بنا ہے، اور یہ کمپنی کے فائدے کے لیے ہے۔ سب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز وہاں پر موجود تھے، جن میں ایک 22 سالہ مہرو نساء بھی شامل تھی۔ HR ڈپارٹمنٹ میں وہ سب سے کم عمر ورکر تھی، جو اپنی قابلیت اور ذہانت ایمانداری سے اس رتبے پر پہنچی تھی۔ سبھی اپنا اپنا تعارف کروا رہے تھے، جسے CEO بہت خوشی سے سن رہے تھے۔ مہرو نساء اپنا تعارف کروا کے بیٹھی تو CEO اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ السلام علیکم، میرا نام شاپال شاہ ہے، اور میں اس کمپنی کا نیو چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل ہوں۔ میرے اس شعبے سے منسلک تقریباً 8 سال کا تجربہ ہے، اور میری توجہ کمپنی کی حکمت عملیوں کی تشکیل، ترقیاتی منصوبوں کی قیادت اور کمپنی کی پوزیشن کو مارکیٹ میں مزید مستحکم کرنے پر ہے۔ وہ انتہا کا خوبصورت شاہ خاندان کا وارث تھا۔ گزرتے وقت نے اس کی خوبصورتی اور مردانہ کشش میں مزید اضافہ کیا تھا۔ مہرو اسے ایک نگاہ دیکھتی پلکیں جھکا گئی۔ ہمارا مقصد ایک مضبوط اور مستحکم تنظیم بنانا ہے جو اپنے شیئر ہولڈرز، ملازمین اور گاہکوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ میں اس میٹنگ کو ایک اہم موقع سمجھتا ہوں
تاکہ ہم اپنے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھا سکیں اور کمپنی کی کامیابی کی سمت کو واضح کر سکیں، اور امید کرتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ سے بولتا سب کو ایک نظر دیکھنے لگا۔ جب سب نے کلیپنگ کرتے اس کی بات کا خیر مقدم کیا۔ پورے 7 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ میٹرک کلاس تک تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی اسکول میں تھے، بعد میں الگ ہو گئے اور اب آمنا سامنا ہوا۔ وہ سب کے ہمراہ باہر آتے اپنی سیٹ پہ بیٹھی تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اوفو، امی آپ دیکھ لینا، میں آج شاید لیٹ ہو جاؤں، کام بہت زیادہ ہے۔ وہ فون پر اپنی امی عشرت بیگم کو بتاتی کال بند کر گئی۔ میم، مہرو سر از کالنگ یو اینڈ پلیز۔ وہ سر کہہ رہے ہیں کہ تمام امپلائیز کے کانٹریکٹ کی فائلز بھی لے کر جائیں۔ مس سلمہ نے اسے بتاتے اپنی سیٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ کانٹریکٹ فائلز کی جگہ وہ ایک فائل اٹھائے جس میں تمام ڈیٹیلز تھیں، اسے لیے شاپال کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر کھڑے ہوئے گہرے سانس بھرا اور اندر داخل ہونے لگی کہ ایک لڑکی زور سے اسے ٹکر مارتی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ نازک سی مہرو تو اپنی جگہ سے ہل کے ہی رہ گئی۔ پوری طرح چکراتے وہ واپس سیدھی ہوئی اور اندر داخل ہوئی، جہاں وہ لڑکی شاپال کے دونوں گال پہ پیار کرتی مسکراتی اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ مہرو کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ وہ انجانے میں ہی ان کے خلوت کے لمحات میں خلل ڈال چکی تھی۔ شاپال اسے دیکھتا اسٹک ہوا، جبکہ اس لڑکی کی نگاہ بھی مہرو پر پڑ چکی تھی۔ مہرو نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ آئی ایم سوری، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ مہرو نے فائل ہاتھ میں اٹھائے اسے دیکھتے قدم واپس موڑے۔ کیا تمہیں مینرز ہیں کہ آفس میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ اس لڑکی نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ مہرو نے خود پہ ضبط کیے اس کی بات سنی۔ مس مہر النساء پلیز کم۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، شاپال اسے اندر آنے کا کہتے خود اپنی سیٹ پر بیٹھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہوتی گہری نگاہوں سے مہرو کا جائزہ لینے لگی۔ سر، یہ فائل آپ نے مانگی تھی، سب امپلائیز کی ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں، مہرو پروفیشنل انداز میں کہتی فائل اس کے سامنے رکھ گئی۔ شاپال نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل چیک کرنے لگا۔ شاپال جانی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز چلو نا، بریک فاسٹ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ وہ شاپال کے چیئر کے پاس جھکتے بولی۔ شاپال نے لب بھینچے، ایک نظر مہرو کو دیکھا۔ مہرو نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ پلیز ویٹ، وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ایک نظر مہرو کو دیکھتی دوسری جانب بڑھ گئی۔ اوکے، میں نے یہ فائل چیک کر لی ہے، باقی کی ڈیٹیلز مجھے ای میل کر دیں۔ وہ فائل پہ نظر ڈالتا اسے واپس کر رہا تھا۔ سر، یہ اتنے زیادہ امپلائیز ہیں، آپ نے اتنی جلدی کیسے؟ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ میرا آئی کیو لیول کسی سے چھپا نہیں، وہ مہر النساء کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ جی اوکے سر، آئی ول میل اٹ ٹو یو، میں آپ کو میل کر دیتی ہوں، مہرو سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد شاپال نے اس کی جانب دیکھا۔ سبب پلیز، دس از مائی آفس ناٹ ہوم، اسٹے ود ان لمٹس ان فرنٹ آف امپلائیز۔ یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں، امپلائیز کے سامنے لمٹس میں رہو۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ لیکن قطعی تھا۔ اوکے یار، اب پلیز چلو نا، وہ اس کی کلائی تھامے بولی۔ ابھی کافی وقت ہے لنچ ٹائم میں، آج فرسٹ ڈے ہے آفس میں، تو پلیز دن کے وقت تک چلیں گے، ابھی مجھے کام ہے کافی۔ شاپال نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے مصروف انداز میں کہا۔ میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا، صبا نے منہ بنایا۔ یہی کچھ آرڈر کر لو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے مشورہ دے رہا تھا۔ صبا کا منہ بن گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ بریک فاسٹ کرنا تھا، وہ لاڈ سے بولی۔ میں 2 بار بریک فاسٹ نہیں کرتا صبا، وہ مختصراً جواب دیتا اپنے کام میں بزی ہو گیا اور وہ صوفے کے ایک طرف ٹکتی اسے یکٹک دیکھے چلی گئی۔ مہرو باہر آئی تو اپنے دل پر بے اختیار ہاتھ رکھ گئی۔ وہ آج بھی سحر انگیز پرسنالٹی کا حامل مرد تھا۔ خوبصورتی تو شروع سے اس میں تھی، لیکن مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ وہ کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا تھا۔ اس کے آئی کیو لیول سے کون نہیں واقف تھا؟ وہ پورے اسکول میں اپنے آئی کیو لیول کی وجہ سے مشہور تھا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتی وہ اسی کو سوچ رہی تھی اور اس سے میل کرنے لگی۔ پر وہ لڑکی کون تھی جو اتنی فرینک ہو رہی تھی؟ مے بی وائف ہو؟ مہرو کی سوچیں آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔
ہیلو، لڑکی کہاں گم ہو؟ روبی نے اسے بہت زیادہ مصروف دیکھتے پوچھا۔ کہیں نہیں، یہی ہوں، تم سناؤ؟ ایک دن میں لیو پر تھی اور پیچھے اتنا بھونچال آ گیا، CEO ہی بدل گیا۔ مہرو مسکرائی تھی۔ یار مزے نہیں، اتنے ہینڈسم CEO کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ روبی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مہرو نے مسکراتے سر جھٹکا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ وہی لڑکی سر کے آفس سے نکلی اور ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی۔ چہرے پر غصے کی رمق تھی۔ ویسے یہ کون ہے؟ مہرو نے سرسری سا پوچھا۔ وائف اور کون؟ کل ہی آئی تھی، باس سے پہلے پورے آفس والوں سے مل کر گئیں۔ بہت شکی مزاج سی ہے۔ ویسے ہونا بنتا بھی ہے، اتنا خوبصورت اور ہاٹ ہسبینڈ ہو تو دھیان رکھنا ہی پڑ جاتا ہے۔ روبی نے ایک آنکھ ونک کی تو مہرو جواباً خاموش رہی۔ تم سناؤ، کل جس کام کی وجہ سے چھٹی کی وہ ہو گیا؟ ہاں نہیں، اب کیس چل رہا ہے، بس پیشی تھی، پتہ نہیں اور کتنا چلائیں گے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ہرا نہیں سکتے، پھر بھی کیس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مہرو نے منہ بناتے بہت سنجیدگی سے کہا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مہرو نے دل سے کہا۔ اس کے جائیداد کا کیس چل رہا تھا جو اس کی والدہ کی طرف سے تھی، پر وہ شاید کافی لمبا عرصہ چلتا۔ سنگل مدر ہونا سنا تھا، لیکن جب خود پہ آئی یہ قیامت تب پتہ چلا کہ سنگل مدر ہونا کیا ہوتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شادی اور 19 سال کی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، لیکن اس شخص کی بچے کی ماں جسے اپنا بچہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اپنے بچے سمیت اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں اس کو یوں بیوگی کی چادر اوڑھے دیکھ روز جیتی تھیں، روز مرتی تھیں، لیکن انہیں اس وقت کو کاٹنا تھا، خوشی سے روتے ہوئے، لیکن کاٹنا ہی تھا۔ اپنی بیٹی مہرو کا ساتھ دینا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، اور ان کی زندگی کے جینے کی واحد وجہ ہادی تھا، جو بالکل اپنی ماما کی طرح تھا، جو کہ نین نقش اس نے اپنے بابا کے چرائے تھے۔ وہ اپنے ہادی کے لیے اب کچھ کر سکتی تھی۔ 22 سال کی عمر میں وہ اس مقام تک پہنچی تھی، اور اس سب میں منصور صاحب کا ہاتھ تھا، جو اس کے پروفیسر تھے، اس کے محسن تھے۔ یار آج تو کافی دیر ہو گئی کام کرتے ہوئے۔ مہرو کو وقت کی یاد ہی نہیں رہی۔ تقریباً پورا آفس خالی ہو چکا تھا۔ وہ کل کا پینڈنگ کام بھی نپٹاتے سب بھول گئی تھی، یہاں تک کہ لنچ بریک بھی نہیں کی، اور اب شام کے 5 بج رہے تھے اور اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ ہادی نے تو صحیح امی کو تنگ کیا ہوگا۔ ہادی کا سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، سیٹ سے اپنی شال اٹھائی اور پہنتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی کہ مس مہرو، آواز پہ وہ رکی۔ دل ایک دم پہلو میں دھڑکا۔ وہ پلٹی۔ یس سر۔ وہ بھی ابھی تک آفس میں ہی تھا۔ مہرو کو حیرت ہوئی۔ لفٹ ٹھیک ہو چکی ہے، آپ لفٹ یوز کر سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ مہرو ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالتی اثبات میں سر ہلاتے لفٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شاپال بھی اس کے ہمراہ ہی تھا۔ کافی ٹائم بعد آپ کو دیکھا، کافی چینج ہو گئی ہیں، شاپال نے ہی سلسلہ کلام چھوڑا۔ آپ بھی، مہرو نے واپس دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو واقعی کافی چینج ہو گیا ہوں، وہ سر جھٹکتے بولا کہ لفٹ ڈگمگائی۔ مہرو نے بے اختیار اس کی بازو پر گرفت جمائی۔ وہ بھی ایک دم چوکنا ہوا۔ شاید لفٹ ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی۔ شاپال نے لفٹ میں موجود بٹنز کو پریس کیا، لیکن لفٹ ایک بار پھر سے ڈگمگائی کہ مہرو کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہوئی۔ ریلیکس مہرو، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب مڑتا نرم لہجے میں بولا، جبکہ مہرو کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مہرو کو اس کے ریلیکس کہنے پر چڑ ہی ہوئی۔ لفٹ اس وقت بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی، اور وہ کتنا ریلیکس کھڑا تھا اور اسے بھی ریلیکس کر رہا تھا۔ لفٹ ایک دم جھٹکا کھا کے سٹک ہوئی کہ شاپال لفٹ کی دیوار سے جا لگا اور مہرو اس کے سینے پر گری۔ شاپال نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا، پر اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ شاپال نے ایک دم سے اس کا دور ہونا محسوس کیا تو لب بھینچ گیا۔ اس کی سافٹ سی کمر اسے اپنی طرف بری طرح اپیل کر رہی تھی۔ آج دوسری بار اس نے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ بچپن میں وہ خوبصورت تھی یا نہیں، شاپال نے کبھی دھیان نہ دیا۔ وہ بہت چھوٹی تھی،
اس وقت جب اس نے میٹرک پاس کیا تو وہ 5th اسٹینڈرڈ میں تھی، لیکن پھر بھی اسے یاد تھی، ایسا شاپال کو لگتا تھا۔ پر جو راز ان دونوں کے ساتھ جڑا تھا وہ دونوں ہی اس راز سے ناواقف تھے، اور وہ بھی مہرو کو یاد تھا۔ یہ لفٹ کب چلے گی؟ مہرو کے دل کو اب کچھ ہونے لگا تھا۔ شاپال نے موبائل سے مینیجر کو کال کی، جس پر فوری رد عمل ظاہر ہوا۔ میں بھی 5 سے 10 منٹ لگ جائیں، کام کر رہے ہیں، شاپال نے اسے تسلی دی۔ ہمیں لفٹ یوز نہیں کرنی چاہیے تھی ابھی، وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولی۔ شاید۔ شاپال اس کی حالت دیکھ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے مس مہرو؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھنے لگا، جبکہ مہرو اپنے گلے کے گرد ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مہرو نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ شاپال نے پھر سے کال ملائی، وہ بھی از حد پریشان ہونے لگا۔ وہ بہت سخت پینک ہونے لگی تھی۔ شاپال نے بٹن پھر سے پریس کیے، پر اچانک بٹن نے اسپارک کیا اور اس کی انگلی پر کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا۔ لفٹ میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ مہرو اس کا ادھورا نام لیتی لفٹ میں نیچے کی جانب گرتے بیٹھی۔ اندھیرے سے اس کی جان جانے لگی تھی۔ شاپال نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ اسے دکھائی نہ دی۔ فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تو وہ نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے گہرے سانس بھرتی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاپال نے آگے بڑھتے پنچوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے اسے پکارا، مہرو گہرے سانس لیں۔ وہ اسے نرمی سے بولا، نہیں آ رہا سانس، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ شاپال پھر سے کال ملانے لگا، لیکن مہرو ایک دم سے اس کی بازو جکڑ گئی۔ مجھے بچا لیں پلیز، میرے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ مہرو نے روتے ہوئے شاپال کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی بات پر شاپال کے دل کو ہاتھ پڑا اور اسے بے اختیار اپنے سینے سے لگا گیا۔ مہرو لک ایٹ می، ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ وہ اس کے چہرے کے سامنے چہرہ کیے اسے ہدایات دے رہا تھا، ساتھ خود بھی اسے گہرے سانس بھرتے بتا رہا تھا۔ نہیں، وہ اب آنکھیں میچ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا مہرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ وہ اسے واپس اپنے سینے پر گرتے دیکھ فکر مند ہوا اور اسے سینے سے لگائے خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ وہ اسے ساتھ لگائے دوبارہ کال ملانے لگا کہ ایک دم لفٹ کو جھٹکا لگا اور لفٹ بری طرح نیچے کی جانب ڈولنے لگی۔ مہرو نے شاپال کے سینے میں چہرہ چھپایا جیسے محفوظ پناہ گاہ یہی ہو، اور شاپال نے اسے ایسے سینے سے لگایا جیسے قیمتی متاع حیات ہو۔ لفٹ جھٹکا کھا کے رکی اور ایک دم سے لفٹ کا دروازہ کھلا۔ روشنی اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ باہر کھڑے افراد دنگ رہ گئے، جن میں صبا بھی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور حیرت تھی۔ شاپال نے اٹھتے ہوئے مہرو کو اٹھایا، پر اس کا سر ڈھلک گیا۔ مہرو، اس کا دل ڈوبا تھا۔ فوراً سے بنا دیر کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلا، جبکہ وہاں موجود باقی لوگ سب حیرت کی مورت بنے ہوئے تھے، جن میں صبا بھی موجود تھی۔ نہ جانے کہاں رہ گئی ہے مہرو، ابھی تک نہیں آئی۔ عشرت بیگم پریشان سی بار بار مہرو کو کال کر رہی تھیں، لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب تو شام کے 6 بج چکے تھے، جبکہ وہ 4 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ انہیں سخت فکر مندی ہو رہی تھی۔ نانو ماما کہاں ہیں؟ ہادی کو ماں کی یاد آ رہی تھی۔ بیٹا آ جائیں گی ابھی، وہ اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھیں۔ یا اللہ سب ٹھیک ہو، عشرت بیگم اللہ سے دعا مانگ رہی تھیں۔ مہرو کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی اور پاس ہی شاپال کھڑا تھا اور دور ایک طرف صبا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ شاپال کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل کہتے وہ اٹھی۔ اگر لفٹ میں جانے سے طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاپال اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ شاید۔ وہ بھی ایگری کر رہی تھی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ آپ آئیں، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو۔ اپنی وائف کی وجہ سے اب وہ شاید اس سے گریز برت رہا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ میری چیزیں، اس کے کہنے پر شاپال نے بیگ اور فائل اس کی طرف بڑھائی، جسے لیے وہ بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔
صبا اس کی طرف بڑھتے طنزیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ گھر چھوڑا اسے، بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، اتنی تو کبھی اپنی بیوی کی فکر نہیں ہوئی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ شاپال کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ جو دکھ رہا ہے نا شاپال شاہ، اسی کی بیس پہ بات کر رہی ہوں، تھوڑا شرم کر لو۔ ایک عدد بیوی ہے تمہاری جسے تم منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتے، اور آفس میں پہلے ہی دن۔ اپنی زبان کو لگام دو صبا، یہ نہ ہو میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں اور تم بس روتی رہو۔ کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ وہ ایسی ہی تھی، شادی کو 1 سال ہو گیا تھا لیکن ایک دن بھی شوہر کے قریب نہ گئی۔ وجہ کسی اور سے پسندیدگی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی اور پھر 1 ہفتے بعد خود ہی لوٹ آئی۔ شاہ بی بی کی منت سماجت پر شاپال اسے رکھنے کو تیار ہو گیا، لیکن اس سے تعلق نہ بنایا۔ وہ کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، اسے کسی نے چھوا یا نہیں، شاپال نے کچھ بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ اس کے لیے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اب 1 سال ہو گیا تھا ان کی شادی کو اور صبا اس کی دیوانی ہو چکی تھی، پر اب وہ صبا کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا، جس پر صبا اکثر اوقات بفر جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہی حال تھا کہ وہ اپنا کیا تو بھول جاتے تھے لیکن دوسروں کا یاد رکھتے تھے۔ شاپال اسے اگنور کیے وہاں سے باہر نکلنے لگا کہ وہ شاپال کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ مر جاؤں گی میں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ تو مر جاؤ، وہ درشتگی سے بولا۔ صبا نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، پھر کیا اتنی چھوٹی سی غلطی معاف؟ غلطی؟ تمہاری نظر میں وہ غلطی ہو سکتی ہے صبا وقار، لیکن میرے لیے وہ ایک گناہ تھا جو تم نے کیا۔ میرے راستے میں آئندہ حائل مت ہونا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ اسے بنا چھوئے ایک طرف سے نکلا۔ صبا کے پورے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ وہ اس نامحرم لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، پھر اسے باہوں میں بھرے۔ وہ ہاسپٹل لایا تھا، اس کو چھو لیا، لیکن اس کے لیے صبا کا وجود اتنا گندا تھا کہ اس نے کبھی اسے خود سے نزدیک بھی نہیں آنے دیا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی۔ آج بھی سیدھا آفس میں جاتے وہ جس طرح اس کے گال پہ کس کر گئی، اگر وہ لڑکی اس وقت آفس میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو شاید شاپال اس کو اس بات کے لیے بھی سنا دیتا، لیکن وہ مہرو کو اندر آتا دیکھ چپ ہو گیا تھا۔ صبا غصے سے باہر نکلی لیکن شاپال کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا اسے چھوڑ کے۔ شاہ بی بی نے اسے طلاق سے تو بچا لیا تھا، لیکن شاپال کے دل میں اس کے لیے محبت نہ جگا سکیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، وہ بالکل بھی اس کی کسی بات میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ ماما، ہادی ماں کو دیکھ اس کی جانب لپکا۔ مہرو بیٹے کو دیکھتی کھل اٹھی۔ اسے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ ماما آپ کدھر تھیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اس کے گال چومتے بولا۔ بس بیٹا دیر ہو گئی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی ماں سے باتیں کرنے لگی، جو اس کی بات سنتے کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ جب تمہیں پتہ ہے اندھیرے سے تمہیں خوف آتا ہے، پھر کیوں لفٹ میں گئیں؟ سیڑھیاں کیوں یوز نہیں کی؟ وہ اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ بس امی کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ چل شکر ہے اس شخص نے مدد کر دی، ورنہ اس دور میں تو ہر کوئی دوسرے کے مشکل وقت میں اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمہیں ہاسپٹل لے کر گیا، اللہ بھلا کرے اس کا۔ وہ شاپال کو دعائیں دیتی اٹھیں، جبکہ مہرو کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ جنم لے گیا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا بات ہے، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ شاہ بی بی نے صبا کو چلاتے اور شور مچاتے دیکھا تو اس کے پاس آتے اس سے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھتا تک نہیں شاہ بی بی، وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ بھی تنک کر بولیں۔ کیوں معاف نہیں کر دیتا، وہ میری خطا۔ شاہ بی بی مر جاؤں گی میں، پلیز اسے کہیں مجھے اپنا لے، وہ ان کے ہاتھ تھامتے بولی۔ صبا شکر مناؤ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ جان سے مار دیتا۔ اس نے صرف میرا لحاظ کیا ہے اور اسی بات کا شکر مناؤ۔ شاہ بی بی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاش وہ غلطی سے بھی وہ غلطی نہ کرتی تو آج شاپال اس کے پاس ہوتا۔ وہ بری طرح ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ تقریباً شاپال کے انڈر میں کام کرتے اسے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ دونوں کے بیچ صرف ضرورت کے تحت ہی بات ہوتی۔ شاپال خود ہی اس سے ایک فاصلے پہ رہتا تھا۔
مجھے بچا لیں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاپال چاہ کے بھی وہ الفاظ بھول نہیں پا رہا تھا اور ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے پوچھ لیتا کہ اس کی لائف میں کون ہے، اور اگر وہ اس کی فائل کو غور سے دیکھ لیتا تو شاید جان جاتا کہ اس کا میرٹل سٹیٹس میرڈ تھا، پر اس نے اس بات پر اب تک توجہ نہیں دی تھی۔ مس مہرو، آپ کا ہادی آیا ہے آپ سے ملنے۔ وہ جب شاپال کے ساتھ میٹنگ میں تھی کہ مسٹر جاوید نے اندر آتے مسکرا کر کہا تو شاپال کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ سر، وہ مہرو نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا آپ کے ہادی کو پتہ نہیں یہ آفس آورز ہیں؟ شاپال کے ماتھے پر بل پڑے۔ جی سر، وہ حیران ہوئی۔ شاپال نے چہرے پر ہاتھ رکھے رخ دوسری جانب موڑا۔ جائیں مس مہرو، کہیں آپ کا ہادی ناراض نہ ہو جائے۔ وہ نہ جانے کیوں طنز کر رہا تھا۔ مہرو بھی سنجیدگی سے اٹھ گئی۔ شاپال کیسے اس کے ہادی کے لیے یہ سب بول سکتا تھا؟ وہ منہ بناتے باہر نکلی۔ کیا بات ہے سر، کوئی مسئلہ ہے؟ مسٹر جاوید کو بھی ان کا انداز تھوڑا چبھا تھا۔ مسٹر جاوید، یہ آفس ٹائم ہے اور آفس ٹائم میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ انہیں احساس نہیں جو یوں منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا بچہ اندر داخل ہوا۔ وہ 3 سالہ چھوٹا سا نٹکھٹ سا بچہ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ انکل جاوید، میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ اس کے پیچھے ہی مہرو بھاگے آئی۔ ہادی، آپ کو منع کیا لیکن آپ… وہ شاپال کے سامنے شرمندہ سی ہوئی، جو کچھ دیر پہلے ہادی کے آنے پر منہ بنا رہا تھا۔ 1 منٹ ماما، مجھے جاوید انکل سے چاکلیٹ تو لینے دیں۔ وہ مہرو کی سنے بنا مسٹر جاوید کی طرف لپکا اور ان کے پاس جاتے ان کی ٹانگ پکڑ لی۔ اوہ میرا شیر، آ جاؤ۔ وہ اسے اٹھائے پیار کرتے باہر نکل گئے، جبکہ مہرو ایک نظر حیران کھڑے شاپال کو دیکھنے لگی اور واپس باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ شاپال کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی جانب پلٹی۔ الحمدللہ، ہادی میرا بیٹا ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ سگا بیٹا؟ اس کے اگلے سوال پر مہرو نے ماتھے پر بل ڈالے اس سے دیکھا۔ کیوں، آپ کو کوئی شک ہے؟ اس کے پاس کھڑے وہ الجھے ہوئے پوچھنے لگی۔ اتنی کم ایج میں یہ بچہ؟ وہ حیرت زدہ ہوتے بے اختیار بول گیا۔ مہرو نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی میری، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اتنی کم ایج میں کیوں؟ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ پرسنل ہو رہا ہوں۔ آپ کی لائف ہے، آپ کی مرضی۔ شاپال اپنے کھول میں بند ہوا۔ ویسے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ رخ پھیرے دل پہ پتھر رکھے وہ پوچھ بیٹھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ شاپال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سوری اگین، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکائے بولا۔ آپ کیوں سوری کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں جن سے ہم چاہ کے بھی نہیں لڑ سکتے۔ سر، کیا مجھے لیو مل سکتی ہے؟ کل میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور وہ اسکول سے جلدی آ گیا ہے کیونکہ اسے اپنے برتھ ڈے کے لیے ڈھیر سارا سامان لینا ہے۔ مہرو کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اوکے، آپ جائیں، شاپال نے نرم لہجے میں کہتے اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس کے سراپے کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تھینکس سر۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی کہ پھر پلٹی۔ سر، کل شام کو ہادی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے تو آپ آ سکتے ہیں؟ وہ جس پیارے انداز میں پوچھ رہی تھی شاپال کو وہ بہت دل کے قریب محسوس ہوئی۔ شیور، آئی ول ٹرائی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ ہادی واپس اندر آتا دکھائی دیا۔ مما پلیز کم، وہ اس کی گود میں چڑھتے کہنے لگا تو مہرو مسکرا دی اور اسے گود میں بھرا۔ جی میری جان، بس چلتے ہیں۔ انکل سے نہیں ملے؟ وہ ہادی کو لیے شاپال کے پاس آئی۔ وہ ایک بازو مہرو کے گلے میں ڈالے شاپال کو دیکھنے لگا۔ شاپال اسے دیکھتے مسکرایا۔ ہی از لائک دیٹ، وہ بچہ بے اختیار بولتا ان دونوں کو حیرت زدہ کر گیا۔ دونوں کی نگاہیں پل بھر کو ملیں۔ نہیں بیٹا، یہ انکل ہیں۔ مہرو تعارف کرواتے پچھتائی تھی۔ نو ماما، ہی از مائی فادر۔ وہ مہرو کی گود سے شاپال کی گود میں چلا گیا۔ شاپال نے اسے کس کے تھاما جیسے وہ واقعی اس کا باپ ہو۔ یو آر مائی ڈیڈ، وہ اس کی گال پہ کس کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا۔ شاپال نے مسکرا کر اس کے گال پر کس کیا تو وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا اور واپس مہرو کی گود میں آ گیا۔ مہرو ہادی کی باتوں پر شرمندہ سی ہو گئی
اور اسے باہر لے کر چلی گئی۔ شاپال کو لگا جیسے یکدم اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ ان دونوں کے ہونے سے ایک روشنی کا احساس ہو رہا تھا جو ان کے جانے کے بعد کہیں کھو گئی تھی اور اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ نہیں، مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کے سینے پر سر گرائے اس کی شدتوں پر سسکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی ایک بھی سنے بنا اپنی شدتوں سے اسے بے حال کیے ہوئے تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے وہ اس کے اندر کے سارے درد چننے لگا۔ شالان پلیز، وہ ابھی بھی آنکھوں میں التجا لیے اس سے دیکھ رہی تھی۔ مہرو، تم میری روح کا حصہ ہو، تمہیں لے کر میں جنونی ہو جاتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تھوڑا سا برداشت کر لو میری جان، میری خاطر۔ وہ اب اس کا سر تکیے پہ دھرتے اس پر اپنی شدتوں کو برساتے اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں دے رہا تھا۔ شالان، وہ ہچکی لے گئی کہ ایک دم سے وہ پرسکون ہوتا اس سے بھی پرسکون کر گیا۔ دونوں کے سانس بہت گہرے ہوئے، لیکن ایک سکون تھا، ایک سرور سا چھا گیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھا، اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اپنے آپ کو بکھری حالت میں دیکھتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو ٹھنڈے پانی سے بھگوئے جا رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے اسے یہ خواب تنگ کر رہا تھا۔ وہ جب بھی اس خواب کے زیر اثر ہوتا بہت بری طرح بھیگ جاتا، وہ خود میں نہیں رہتا تھا، اس کے اندر ایک الاؤ سا دہکنے لگتا۔ وہ لڑکی کون تھی، کیوں شالان کہہ کر پکارتی تھی؟ کیا یہ خواب میں وہی تھا یا کوئی اور؟ پر وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی اس جگہ پر محسوس کرتا تھا اور یوں لگتا جیسے وہ حقیقت میں اس لڑکی کے ساتھ ہو، وہ لڑکی جس کا چہرہ وہ آج تک نہیں دیکھ سکا تھا۔ اپنے ابھرے مسلز پہ ہاتھ پھیرتا، اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتا، آنکھیں موندے، بالوں پر ہاتھ پھیرتے پانی کو جھٹک رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ بہت چھوٹی سی ہے میرے آگے تو وہ بہت ہی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا لیکن اس کا جسم اسے مکمل دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو ازبر کر چکا تھا۔ اس کی ناف پہ ایک تل تھا اور ایک تل اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ صبا کو بھی اس نے اپنی قربت بخشی ہی نہیں تھی کہ وہ جان پاتا، پر وہ بہت چھوٹی لڑکی تھی اور صبا ایک ہیلدی بڑی ایج کی لڑکی تھی۔ وہ باتھ روب پہنے باہر آیا تو گھڑی پر وقت دیکھتا ٹھٹکا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے جب بھی یہ خواب آتا یہی وقت ہوتا۔ وہ سگریٹ نکالتا، اسے لبوں میں دبائے بالکنی میں چلا گیا اور سوچے بھٹکتی ہوئی مہرو کی جانب چلی گئی۔ کل اس کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی اور شاپال نے اس کے لیے ایک ہیوی بائک لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہادی کو وہ بہت پسند آئے گی۔ آنکھیں مچھیں تو پھر سے اس خواب کی جھلک آنکھوں میں خمار بن کے دوڑنے لگی۔ دل نے مچلتے ہوئے اس جسم کی طلب کی تھی جو نہ جانے تھا بھی یا نہیں۔ یہ صرف اس کا وہم تھا، ایک ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہادی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں ہادی نے کیک کٹ کیا۔ ہادی نے سب سے پہلے کیک اپنی نانوں کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک پیس مما کے منہ میں کہ تبھی سامنے سے آتے شاپال کو دیکھتے وہ کیک کا وہی ہاف پیس لیتے ہوئے شاپال کی جانب لپکا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً منہ میں رکھا اور ہادی کو گود میں بھر لیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر، نہ جانے یہ کیسا سکون تھا جو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس بچے کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ سر یہ کیا؟ مہرو اس کی جانب بڑھی اور اس کے ملازم کے ہاتھ ہیوی بائک کو اندر آتا دیکھ ٹھٹک کے رکی۔ سر یہ تو بہت مہنگی ہے۔ یہ میرے لیے ہے؟ ہادی نے خوشی سے پوچھا۔ یس اٹس فار یو ہادی، شاپال نے مہرو کی بات کو نظر انداز کرتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہادی سے کہا تو وہ اس کے گلے لگ گیا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کیا ہوا، کیا اچھا نہیں لگا؟ شاپال نے اس کو یوں چپ ہوتے دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ تھینک یو ڈیڈ، وہ اس کے گال پہ بوسہ دیتے بہت محبت سے بولا۔ اتنے میں عشرت بیگم آگے بڑھتے شاپال کے پاس آئیں۔ شاپال نے انہیں دیکھتے سلام کیا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے مہرو کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مہرو نے ان کا تعارف کروایا تو وہ اسے لیے ایک طرف کو ہوئیں۔ مہرو ہادی سے ڈیڈ کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں امی، کل ملا تب سے یہی بول رہا ہے، منع کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہادی کو۔ دور سے ہادی کو شاپال کے ساتھ دیکھتے وہ فکر مندی سے بولی۔ دیکھیں تو صحیح کیسے چپک رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں امی سے؟ وہ منہ بناتے بولی تو عشرت بیگم چپ سی ہو گئیں۔ مہرو سب بچوں کو لیے حال میں اکٹھا کرتے انہیں گڈی بیگز دے رہی تھی۔ سب بچے بہت خوش ہو رہے تھے اور شاپال اسے یوں بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔
ایک لمحے کو اس کو کچھ بلیک اینڈ وائٹ سی شبیہ دکھائی دی۔ اس کو ایک دم سے چکر سا آیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس طرف متوجہ ہوا جہاں سب مہمان اکٹھا تھے۔ مہرو اس کی جانب مڑی کہ اسی پل اس کا چہرہ دیکھتا پھر سے اسے کچھ بلیک اینڈ وائٹ سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ شاہپال نے گہرا سانس بھرا اور مہرو کو دیکھے گیا۔ اس کا معصومیت بھرا انداز، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا چہرہ، کچھ تو اس میں خاص تھا، پر کیا خاص وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ہادی کے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے گود میں آنا ہے آپ کی، وہ تھوڑا خراب موڈ کے ساتھ بولا۔ کیا ہوا چیمپئن، موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ وہ بلال کہتا ہے آپ میرے ڈیڈ نہیں ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکایت لگا رہا تھا۔ میں اسے سیدھا کر دوں گا جس نے میرے چیمپئن کو رلایا، اس کی خیر نہیں۔ آپ میرے ڈیڈ ہیں نا؟ وہ اس کے گلے لگتا بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، شاہپال کو سمجھ نہ آیا کیا بولے، جبکہ زبان خود بخود ہلنے لگی تھی۔ پھر آپ اب ہمارے ساتھ رہیں گے؟ رات کو میں آپ سے کہانی سنوں گا۔ وہ بہت خوشی سے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات مہرو نے آتے ہوئے سنی تو لب بھینچ گئی۔ ارے ہادی، وہ دیکھو نانو آپ کے لیے فیورٹ چاکلیٹس لائی ہیں، لے لو جا کے، یہ نہ ہو وہ بلال لے لے۔ مہرو نے اسے وہاں سے بھگایا اور خود شاہپال کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز ہادی سے دور رہیں۔ ابھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی آپ سے، اور فضول میں اٹیچمنٹ کر رہا ہے۔ آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ شاہپال کی بات پر وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ میں جیلس نہیں ہو رہی، آپ جانتے ہیں وہ معصوم ہے، رشتوں کی نوعیت اور نزاکت نہیں سمجھتا۔ پتہ نہیں کیسے اور کیوں آپ کو مسلسل ڈیڈ کہہ رہا ہے۔ تو بنا دیں مجھے اس کا ڈیڈ۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا، اس کا قد کاٹ اور باڈی بلڈر سی جسامت دیکھتے مہرو کے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بوکھلائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ… سر پلیز، آپ میرڈ ہیں، ایک بیوی ہے آپ کی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہادی تو بچہ ہے، پر آپ تو سمجھدار ہیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں لڑکی تو نہیں کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ شاہپال کی بات پہ مہرو نے غصے سے اسے دیکھا۔ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ سوچیں اس بارے میں۔ ہادی کو ڈیڈ کا پیار مل جائے گا اور مجھے آپ کا۔ اس کی بات سنتے وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازہ وہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کی بازگشت شاہپال کے کانوں میں گونجنے لگی کہ بے اختیار پھر سے اسے چکر آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ مہرو نے ایک دم اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ مہرو کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی۔ شاید مجھے جانا چاہیے۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ… نہ جانے کیوں وہ فکر کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا پلٹا۔ میرے پرپوزل کو تو ریجیکٹ کر رہی ہیں اور فکریں بھی پال رہی ہیں۔ شاہپال کی بات پہ مہرو نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے اسے دیکھا، جو اب گیٹ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ یہ ہمدردی کے لائق ہی نہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھ لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی خواب اسے پھر سے آنے لگا۔ اس کے ماتھے پر، چہرے پر دھیرے دھیرے پسینے آنے لگے۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر آن سمٹا تھا۔ پلیز شالان، اور نہیں ورنہ مر جاؤں گی میں۔ وہ آواز درد میں ڈوبی آواز۔ شش، مرنے کی بات مت کرو مہرو، تم میری ہو، میں اپنی جان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شالان خان کا وعدہ ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا، وہی دل اندیکھا چہرہ۔ وہ پھر سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اب وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا خود کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ اس کے دماغ میں نام مہر چپک گیا تھا۔ شاہپال، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شاہ بی بی نے اسے پکارا تھا تو وہ رکا۔ جی بولیں، وہی روکھا انداز۔ بیٹا، کل صبا کی برتھ ڈے ہے اور تم اس سے شاپنگ پہ۔ پلیز شاہ بی بی، مجھ سے کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی فرمائش مت کیا کیجیے جو میں پوری نہ کر سکوں۔ اس لیے بہتر نہیں کہ آپ اسے سمجھائیں، فضول کی ضدیں لگانا چھوڑ دے۔ وہ سر جھکاتے آگے بڑھا کہ صبا پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسی لڑکی کے پاس جسے کل پرپوز کیا، وہ زہرکھند لہجے میں بولی۔ تو شاہپال دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلو، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا بہت جلد۔
وہ پر یقین لہجے میں بولتا صبا کو کانٹوں پر گھسیٹ گیا۔ تم ایسا کچھ کر کے تو دکھانا، جان لے لوں گی تمہاری بھی اور اس کی بھی، وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ کے رکھ دوں گا۔ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں وہ دھاڑا تھا کہ صبا یکدم سہم گئی۔ مجھے ہلکے میں مت لینا، میرا دماغ گھوما تو خود کو روتی رہ جاؤ گی۔ وہ دانت پہ دانت رکھے اسے وارن کرتا باہر نکل گیا۔ صبا نے شکوہ کے نا انداز میں شاہ بی بی کی جانب دیکھا جو اپنا رخ بدل گئیں۔ آپ یہ فائل چیک کر لینا، اس کے بعد پھر میں اس پر مزید کام کر لوں گی، مہرو نے ضد جاتے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دیں، مجھ سے شادی کرنے میں آپ کو کیا قباحت ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے بولا۔ پلیز سر، مجھے شادی کرنی ہی نہیں، آپ دوبارہ اس ٹاپک پر مجھ سے بات نہیں کریں گے، ورنہ کیا؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے بولا، ورنہ مجبوراً مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑے گی۔ وہ غصے سے کہتے اٹھ گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شاپال کو کچھ اور ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔ بہت محبت کرتی ہیں اب بھی اپنے شوہر سے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ بتا رہا تھا۔ مہرو سمجھ نہ پائی۔ آپ سے مطلب؟ وہ تنک کر بولی۔ 3 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی اس شخص کی، تو اب اس چیز سے نکل آئیں باہر اور آگے بڑھیں۔ آپ مجھے مت سمجھائیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کریں مسٹر شاپال۔ وہ رندے لہجے میں بولتی اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ شاپال لب بھینچے رہ گیا۔ شام کو آفس آرگنائزیشن کی جانب سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ سبھی آفس میں موجود ورکرز انوائٹ تھے۔ مہرو نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اسے مجبوراً جانا پڑا۔ تیار ہوتے وہ نکلی تو گھر کے باہر شاپال کو گاڑی لیے کھڑے دیکھ وہ بمشکل اپنا غصہ دباتی اس کی گاڑی کی جانب بڑھی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ آپ کیوں آئے؟ میں آ سکتی تھی خود بھی، لٹ مارنے والے انداز میں کہا، لیکن شاپال نے اسے صرف ایک نظر دیکھا اور بنا کچھ کہتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا کتنا جی چاہ رہا تھا کہ ہادی سے ملے، لیکن مہرو نے سختی سے منع کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ دل ہی دل میں مہرو سے خفا بھی تھا۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ پارٹی ایک بڑے سے بینکویٹ میں تھی، ہر طرف خوب رونق تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اندر آتے اس رونق کا حصہ بن گئے۔ مسٹر شاپال، آپ تو اس وقت بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ ہیں، آپ کی زندگی کا ستارہ کون ہے؟ مسٹر عقیل نے ڈرنک کا گلاس تھامے کھوجتی نگاہوں سے پوچھا۔ ان کی زندگی کا ستارہ میں ہوں، ان کی لیگل وائف۔ اچانک سے صبا کی آمد پہ وہ سبھی چونکے۔ مہرو نے ایک نظر دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ صبا کی جانب شاپال نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے یہ تو ہے، بیویاں تو زندگی کا روشن ستارہ ہوتی ہیں، اگر وہ وفادار ہوں تو۔ مسز عقیل نے مسکرا کے صبا پر ٹونٹ مارا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی، کیونکہ شاپال کی شادی اٹینڈ کرنے والے سبھی جانتے تھے کہ شاپال کی وائف اپنی شادی والی رات گھر سے بھاگ گئی تھی اور پھر 1 ہفتے بعد واپس لوٹی تھی، اور یہ راز اب تک راز تھا کہ وہ 1 ہفتہ کہاں رہی۔ شاپال کو وہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ انچھوئی ہے اور اس کا دل اب بھی اسی کا ہے، لیکن شاپال نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مسز عقیل، آپ اگر کچھ جانتی ہیں تو آپ کو بولنے کا حق بھی نہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے، وہ تڑک کر بدتمیزی سے بولی، لیکن مسز عقیل نے دھیان نہ دیا اور دوسری جانب مڑ گئیں۔ شاپال نے ایک سرد نگاہ صبا پر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ صبا اس کے پیچھے ہی لپکی۔ کیوں اگنور کر رہے ہو شاپال؟ تمہاری یہ اگنورنس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اب۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، یہاں پہ کوئی بھی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ورنہ میں کیا کر دوں میں نہیں جانتا۔ وہ سختی سے اسے وارن کرتے وہاں سے ہٹ گیا۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو، اس لڑکی کو تو میں خوب مزہ چکھاؤں گی۔ صبا نے ویٹر کو پیسے دیتے ایک سافٹ ڈرنک میں الکوہل ملوا دی اور اسے مہرو کو دینے کو کہا۔ اس نے پیسوں کی لالچ میں یہ کام کر دیا۔ مہرو اسے سافٹ ڈرنک سمجھتے پی گئی۔ اب صبا اگلی چال کھیلنے والی تھی۔ میم، آپ کو وہاں اس طرف مسز مہجبین بلا رہی ہیں۔ ویٹر نے اسے بلڈنگ کے ایک کم گوشے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس طرف چل پڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مہرو کا سر چکرانے لگا، اسے ہر چیز گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو کسی نے اسے ایک کمرے میں دھکا دیے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرش پہ اوندے منہ جا گری۔ اس کا سر بری طرح جھنجھنا اٹھا، اس میں اٹھنے کی ہمت بھی مفقود ہو گئی تھی۔ صبا کا اگلا وار بہت سخت تھا۔ اس نے کسی شخص کو وہاں بھیج دیا جو مہرو کو دیکھتا پاگل ہوا تھا۔ مہرو کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس اتنے بھی نہیں کھوئی تھی کہ کسی کو بھی خود پر حاوی ہونے دیتی۔
اس شخص نے جیسے ہی اس موم کی گڑیا کو چھوا وہ چیخ پڑی۔ بدلے میں اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تبھی دروازہ زوروں سے بجا۔ وہ شخص گھبرا گیا، شاید کوئی آ گیا ہے اس طرف۔ وہ شخص مہرو کو چھوڑتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور شاپال اندر داخل ہوا۔ فرش پہ مہرو کو گرے دیکھ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ وہ چکرا رہی تھی۔ مہرو ہوش میں آئے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مجھے چھو رہا تھا یہاں پر، ہونٹ باہر نکالے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شاپال کو شکایت لگا رہی تھی۔ شاپال نے لب بھینچے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور وہاں سے اپنے ایک دوست کی مدد سے اسے بیک گیٹ سے لیے باہر نکل گیا۔ پارکنگ میں جاتے اپنی گاڑی میں اسے بہت آرام سے بٹھایا۔ میں بھی اس نے کچھ غلط پی لیا ہے، اسی لیے ہوش کھوئے ہوئے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ گاڑی وہاں سے نکال گیا۔ اس حالت میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے لب بھینچ گیا کہ تبھی اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ مہرو اپنی سیٹ سے ہٹتی اس کے قریب آتی اس کی سائیڈ گردن پہ لب رکھ گئی۔ شاپال نے ایک سنسان سڑک پر جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اس کے لمس میں اتنی جان تھی کہ وہ مزید آگے بڑھ نہ سکا۔ وہ اسے گھو رہا تھا جو مسکرا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی گود میں آ کر بیٹھی اور اس کے گلے کے گرد اپنی باہیں حمائل کر گئی۔ شاپال کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا ہوا، اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی کیا پہلے کبھی؟ وہ اس کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے بولی۔ اپنے لب اس کے گلے کی ہڈی پہ رکھ گئی۔ شاپال نے اس کی کمر کو مٹھیوں سے سختی سے بھینچا۔ مہرو مت قریب آؤ، تم ہوش میں نہیں اور میں کنٹرول کھو دوں گا۔ وہ بے بسی سے اس کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑے مدہوشی میں بولا۔ تو کھو دو نا کنٹرول۔ وہ اس کے ساتھ چپکتی اپنی نازکی سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ شاپال نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تو وہ اسٹیئرنگ پہ پیچھے کی جانب لیٹتی شاپال کو چاروں شانے چت کر گئی۔ بے اختیار ہی شاپال کی نگاہ اس کی بیلی سے ہٹی قمیض کی طرف چلی گئی جو بے ترتیب بیٹھنے پر اس کے پیٹ کو عیاں کر رہی تھی۔ شاپال کو ایک دم پھر سے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ اس نے مہرو کی کمر کو جکڑے اس کے لوئر حصے کو اوپر کیا تو مزید اس کی نازکی واضح ہوئی، اور وہیں شاپال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہی ناف کے پاس دل تھا جو اسے خواب میں آتے تھے، مطلب خواب میں آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں مہرو تھی۔ شاپال کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ مہرو ایک دم سے اٹھتے اس کے کاندھے سے جا لگی۔ شالان، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے دھیمی سی سرگوشی کر گئی۔ جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والا نام سنتا وہ زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کچھ تو راز تھا جو اس سے چھپا تھا۔ اس لڑکی کے جسم کی ایک ایک گہرائی کو وہ خواب میں ماپ چکا تھا، لیکن کیا ایسا حقیقت میں بھی ہوا تھا؟ اور یہ خواب تو تب سے آ رہے ہیں جب وہ مہرو سے ملا بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح اپسٹ ہو چکا تھا۔ گاڑی کو مہرو کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ فی الحال وہ مہرو کو کہیں بھی ساتھ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ خود سے کنٹرول کھو دے گا۔ اسے اس کے گھر چھوڑتے وہ اس کی والدہ کو اس کی کنڈیشن بتانے لگا کہ غلطی سے اس نے سافٹ ڈرنک کی بجائے دوسری ڈرنک لے لی ہے۔ وہ بھی بیچاری پریشان ہوتی اس کا شکریہ ادا کر گئیں۔ آنٹی، کیا مجھے مہرو کے ہسبینڈ کی کوئی تصویر مل سکتی ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاپال کی بات پہ پہلے تو وہ ایک دم چپ سی ہو گئیں، پھر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتی وہ البم اٹھا کر لے آئیں، جسے دیکھتے ہی شاپال کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ بہت محبت کرتا تھا شالان مہرو سے، جان چھڑکتا تھا۔ حالانکہ کافی چھوٹی تھی پر وہ بہت خیال رکھتا تھا، لیکن شاید رب کو ان کا ساتھ منظور نہیں تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی ایک کار حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چہرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیسے پہچانا؟ شاپال کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی نشانیوں سے، گھڑی تھی، ID کارڈ، ایسی چیزیں ملی تھیں۔ شاپال بمشکل خود پہ کنٹرول کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب کچھ سوالوں کا جواب شاہ بی بی سے چاہیے تھا۔ آپ پلیز مہرو کا خیال رکھیے گا۔ وہ آتے ہوئے ہادی سے ملنے اس کے روم میں بھی گیا۔ اس کو سوتا دیکھ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہونے لگے۔ آپ میرے ڈیڈ ہیں نا؟ وہ اس معصوم کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ اس کا جی چاہا اپنے بیٹے کو اپنے دل میں چھپا لے۔ کوئی نہیں جان پایا، لیکن یہ معصوم کیسے بنا ملے، بنا دیکھے، بنا کسی لمس کے اس کی خوشبو کو پا گیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کے کرم پر حیران تھا۔ ان کے گھر سے نکلتے اب اس کا رخ شاہ حویلی کی جانب تھا، جو تھا تو اس کا گھر لیکن اس کا تھا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاہ بی بی کے سامنے بیٹھا تھا اور ان کے سامنے 6 سوال رکھتے ان سے سچائی سننے کا خواہش مند تھا، اور وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ بی بی، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ وہ کرب میں تھا اور شاہ بی بی اسے اس حال میں مزید نہ دیکھ سکیں۔ وہ مرتے ہوئے اتنا بڑا راز، اتنا بڑا بوجھ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی تھیں۔
3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था शापाल का एक गाड़ी के साथ जो तुम्हारी थी। शापाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तुम जिंदा थे, मैंने तुम्हें शापाल के रूप में जिंदा रखा। तुम्हारी सांसें चल रही थीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा भी बहुत बिगड़ गया था। डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी का कहा तो मैंने तुम्हें अपने बेटे का चेहरा दे दिया। वो रो रही थी, मैं जानती थी मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं ममता के हाथों मजबूर हो गई और वो सब करती चली गई। और जब तुम्हें होश आया, तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे और इस पर मुझे ये सब अल्लाह की तरफ से मौजज़ा लगा। और मैंने ना सिर्फ तुम्हें शापाल का चेहरा दिया, बल्कि उसकी पहचान, उसका रुतबा, उसका सब कुछ तुम्हें दे दिया। वो अपनी बात कहती चुप सी हो गई। शापाल उनसे कुछ कह ना सका और खामोशी से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। एक इंकशाफ था जो उस पर हुआ था, मतलब वो ख्वाब झूठे नहीं थे, सच थे। मेहरू उसकी बीवी थी और हादी उसका बेटा। शाह बीबी ने इस बात पर मोहर लगा दी थी। वो गहरा सांस भरता मसरूर हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप शालान नहीं हैं, शापाल हैं। इस वक्त वो मेहरू के घर पर मौजूद था, जहाँ वो इशरत बेगम को सारी सच्चाई बताकर मेहरू के रूम में मौजूद था। तुम्हें सब बता दिया है, फिर भी यकीन क्यों नहीं कर रही? वो गुस्सा हुआ। यकीन करूं? आप सिर्फ अपने मकसद के लिए मुझे बकवास बंद करो। लगता है मेरी शिद्दतों को भूल गई हो। रात रात भर तुम पर जो शिद्दतें ढाता था वो दोबारा से ढाऊंगा, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। वो तपे हुए लहजे में बोला, खबरदार जो मुझसे ये वाहियात बातें की आपने, मुंह तोड़ दूंगी आपका। वो जारहाना अंदाज में उसके चेहरे पर झपटी। शापाल ने उसकी दोनों कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हें नहीं छुआ, तो फिर मुझे कैसे पता तुम्हारी नाफ के पास दिल है? उसकी कलाइयाँ एक हाथ में दबोचे उसकी कमर को सख्ती से जकड़ गया। आप छोड़ें मुझे कैसे पता कि तुम्हारी धड़कनों के बीच में भी एक दिल है? वो बोलता जा रहा था जबकि मेहरू के चेहरे का रंग पल में सुर्ख हुआ। और मुझे कैसे पता तुम्हारी कमर के खम पे 3 तिल एक साथ हैं? उसे उसके सारे तिल गिनवाए जा रहा था जो वो खुद भी नहीं जानती थी। मेहरू की आंखों में आंसू भरने लगे। तुम खुद को भी इतना नहीं जानती मेहरू जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी ये सब याद रखे हुए हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे भूलने नहीं दिया। मुझे ख्वाब आते हैं जिनमें तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा बना रहा होता हूँ। क्या हालत होती है मेरी, मैं बयान नहीं कर सकता, पर सच यही है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मेहरू। वो खींच के उसे अपने सीने से लगा गया। मेहरू उसके सीने से लगी फूट फूट के रो दी। शापाल ने उसे अपने सीने में सख्ती से भींचा। एक सुकून की लहर दोनों के वजूद का हिस्सा बनी। शापाल ने शाह बीबी का सब कुछ उनके हवाले कर दिया। वो शापाल से जुड़ी कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं रखना चाहता था। नहीं जानता था उसकी याददाश्त कब लौटेगी, लेकिन वो इतना जानता था, हादी और मेहरू उसकी रूह का हिस्सा हैं और वो अपनी रूह से दूर नहीं रह सकता था। और मेरा क्या होगा? सबा ने तंग कर पूछा। वो एक पल को रुका। तुम्हारे डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा। बिना पलटे उसे बोलता वो शाह हवेली से निकल आया और अपने असल में वापस लौट आया। हादी शापाल को देखता सीधा उसकी गोद में चढ़ा था। शापाल उसे गोद में उठाए अपने सीने से लगा गया। डैड, अब आप मेरे साथ रहेंगे ना? वो बेइंतहा खुश था। इशरत बेगम भी खुश थी, भले उसका चेहरा बदल गया था, लेकिन था तो उनकी बेटी का शौहर। रात को वो जैसे ही अपने रूम में आई, शापाल बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, जबकि हाथी उसकी गोद में उसके सीने पे सरक के सो रहा था। मेहरू के दिल की धड़कनें तेज़ हुईं। मालूम नहीं सो रहे हैं या जाग रहे हैं। क्या करूं? वो शशोपंज में पड़ गई। क्या कह के बुलाऊं इन्हें, शापाल या शालान? वो बुरी तरह उलझी थी। मेहरू, ये शख्स तुम्हारे शौहर हैं, शालान खान। वो उसके करीब जाती हाथी को उसकी गोद से लेने लगी कि शापाल की आंखें खुल गईं। उसने इशारे से उसे मना कर दिया और खुद उठ के उसे साथ रूम में ले गया जो उसकी नानों का था। वापस आया तो मेहरू सरता पैर कंबल में लिपटी हुई थी। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो कमरे की लाइट्स ऑफ करता उसके करीब बिस्तर पर जा पहुंचा। मेहरू का जिस्म कांपने लगा। वो उसकी शिद्दतों को भूली तो न थी। उस खान को सहना बिल्कुल आसान तो नहीं था, और 3 साल उस खान ने खुद को कंट्रोल करके रखा था, और आज वो उस पर बरसेगा तो जान ही निकाल के रख देगा। झटके से मेहरू का रुख अपनी जानिब करते वो उसके करीब हुआ। मेहरू तो उसके पहले लम्स पे ही तड़प गई। वो अपनी शिद्दत से उसकी जान लबों पर ले आया था। ज़रा सा ऊपर होता वो उसे सांस लेने का मौका देता, उसके जिस्म को एक पल में हर पर्दे से आज़ाद कर गया। शालान प्लीज़। वो डरते हुए उसके कंधों पे अपने हाथ जमा गई। शालान को आज अपना ख्वाब सच होता महसूस हो रहा था। यही आवाज़ थी।
دری سہمی خماری میں پنہا اس کی مہرو کی۔ شالان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو رگو پے میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ 3 سال کی تشنگی ہے مہرو، جو تمہاری روح میں شامل ہونے کے بعد ہی ختم ہو سکے گی۔ مجھے پلیز مت روکو، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا بن پیے بہک رہا تھا۔ مہرو کی سانسیں گہری ہوئیں، وہ اسے چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اس کے کٹاؤدار سینے پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ شالان تو اس کے لمس پہ پاگل ہی ہوا، اس کی دھڑکنوں پہ لبوں سے دسترس جماتے ایک ہی جھٹکے میں اس کی روح میں شامل ہوا کہ مہرو کی چیخ نکل گئی۔ شالان اس کا شدت بھرا انداز محسوس کرتے وہ سسک اٹھی، جبکہ شالان نے خود کو قابو میں رکھے بہت پیار اور محبت سے اسے سمیٹا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مہرو اس سے انکمفرٹیبل ہو، اور ابھی وہ اس کے ساتھ رفلی ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے اسے اپنی عادت ڈال کے پھر اس کو اپنے وائلڈ انداز میں اپناتا جیسے وہ چاہتا تھا۔ پلیز شالان، مجھے پین۔ وہ اس کے ذرا سے دیے درد کو بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بیوی 3 سال پہلے بھی نازک تھی اور آج بھی نازک تھی۔ اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ وہ بنا اس کی سسکیوں کی پرواہ کیے اس پر اپنی شدتوں کی بوچھاڑ کرتا رہا۔ کمرے میں مہرو کی سسکیوں کی گونج ایک عجیب سا سرور پیدا کر رہی تھی۔ شالان اس کی سسکیوں کو سنتا مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ پلیز رک جائیں شالان، میں مر جاؤں گی۔ آپ آج بھی ویسے ہی ہیں، مہرو گہری سانسیں لیتی بول گئی، جو شالان سننا چاہتا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ اپنی مہرو کو کبھی مرنے دے سکتا ہوں؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کے حفاظت کروں گا اپنی مہرو کی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اپنی شدتوں میں کمی کر گیا۔ اس کی نازک سی مہرو اپنی خان کی ذرا سی شدت کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ شالان اسے اور خود کو پرسکون کرتا اس کے قریب لیٹا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ چپکتی آنسو بہا رہی تھی۔ مہرو چپ ہو جاؤ، میں نے ابھی بہت ہولا ہاتھ رکھا ہے اور تم روئے جا رہی ہو، جبکہ میں نے کہا بھی تھا میرا ساتھ دو۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ کیسے دوں ساتھ؟ سب کچھ خود کرتے جاتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ آپ کو سہن کر پاؤں۔ اس کی بھی زبان اب کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ شالان کو وہ بولتی لڑتی ہر انداز میں اچھی لگ رہی تھی۔ چلو ایک اور راؤنڈ لگاتے ہیں، اور اب میں کچھ نہیں کروں گا، سب کچھ تم کرنا۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے مرنا نہیں، وہ نروٹھے انداز میں بولی، جبکہ اس کی نرم و نازک دھڑکنوں کو محسوس کرتے شالان کے اندر پھر سے اس کی طلب جاگ گئی، اور وہ دل کی خواہش پہ لبیک کہتا اس کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ جو کچھ شالان نے سہا اور پھر مہرو نے، اللہ نے ان دونوں کو معجزاتی طور پر ملوا دیا اور ان کے صبر کا پھل دیا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔